ناظرین کرام، میں گیری ملر کی بات کر رہا تھا جو امریکن تھا اور بعد میں مسلمان ہو گیا. اس نے کہا کہ بھائی سائنس نے 14 صدیاں لگا دی ہیں، 14.25 صدیاں اس پہ ریسرچ کرتے ہوئے کہ کون سی چیز اچھی ہے. وہ کہتا ہے 14.25 صدیاں پہلے عرب میں تو کوئی لیبارٹری نہیں تھی، اور آج سائنس نے ثابت کیا کہ 800 ایسی چیزیں ہیں، 800 فائدے ہیں شہد جو ہے اس کے اندر، ایک چمچ کے اندر 800 فائدے. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو کی روٹی ہے اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں. آج سب لوگ جو ہے وہ سوپ پی رہے ہیں، اور اس نے کہا کہ پتلا شوربہ پینا چاہیے سوپ کی شکل میں، یہ انسانی صحت کے لیے بڑا مفید ہے. تو کہتے ہیں جو پیغمبر اسلام نے 14 صدیاں پہلے بات کی تھی، اچھا تھا کہ پہلے ہی مان لیتے، اتنا وقت ضائع کیا. اب کہتا ہے بہتری یہ ہے کہ آج ہی مان لینا چاہیے سب کچھ جو ان کے فرمان ہیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ پھر اور 1000 سال ہم اپنے ضائع کر لیں. تو ناظرین کرام، یہ ہماری گفتگو جاری ہے. جی آپ فرمانے لگے. میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر انور پر زیتون لگاتے تھے، شمار کو زیتون لگاتے تھے، اور پگڑی سی پہننے سے پہلے پورا بریز سا کپڑا رکھ لیتے تھے. اچھا. اور وہ جو کپڑا ہوتا تھا وہ اس کو سک کر لیتا تھا تیل کو. اور اس کا جو پتے ہیں، تفسیر البیان شریف میں آتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کا جو عذاب آیا تھا لوگوں کو ختم ہو گیا، تو ایک فاختہ اڑی، اس کے منہ میں زیتون کا پتا تھا، تو خوشی اور امن کا پیغام لے کے پھرتی رہی. اچھا. اسی سے آئے لوگ فاختہ بناتے ہیں اور وہ پتہ دیتے ہیں، وہ ان کی نوح علیہ السلام کے وقت کا یہ تفسیر البیان شریف امن کی علامت ہے. امن کی علامت کہ خوشی اور امن کے علامت کے طور پر وہ پرندہ سفید، چڑیا، کوئل وغیرہ، اس کے منہ میں وہ دے دیتے ہیں پتہ. تو یہ نوح علیہ السلام کے وقت سے چلا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو استعمال کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ انتڑیوں کو سرطان بھی ختم ہو جاتا ہے. اللہ. اچھا. ہاں جی، انتڑیوں کو سرطان زیتون کی وجہ سے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے صحابہ کرام جو تھے اس کو خود پیتے بھی تھے. اور آپ نے فرمایا جس گھر میں زیتون ہے جی، اور ایک اور چیز بیان فرمائی، اس کے گھر میں سالن کمی نہیں. ہاں، اس گھر میں سالن کی کمی نہیں ہوتی. صحیح. اور صحابہ کرام کھجور کے بارے میں فرمایا جس گھر میں یہ ہوگا اس پہ جادو کا اثر نہیں ہوگا. صحابہ کرام شہد اور زیتون میں روٹی ڈبو کے کھاتے تھے، اور بڑا لذیذ ٹیسٹ، بڑا لذیذ کھانا ہوتا ہے روٹی شہد میں اور اس میں زیتون میں ڈبو کھانا. ہمارے شیخ بابی نگینہ سرکار فرمایا کرتے تھے جس کو جسمانی سستی ہے، کمزوری ہے جی، وہ زیتون کا تیل جو ہے نا کان کے پیچھے سے ملے. اچھا. اور ناف کی بیک سائڈ پر جو حصہ ہے بیک کا، اس میں اس کی مالش کرے، اور رانوں کے اندرونی حصے میں مالش کرے، تو اس کے جسمانی سستی ختم ہو جاتی ہے، قوت پیدا ہو جاتی ہے. اور آپ فرماتے تھے کہ زیتون کے تیل میں چھٹاکی تیل ہو، 21 دانے گندم کے پکا لیں. گندم کے؟ ہاں. اچھا. 21 دانے، اور کالج سے جب وزن کو نکال کے تو پھر وہ پینے میں اور مالش کرنے میں اتنا مفید ہوتا ہے کہ دوائیوں سے جان چھوٹ جاتی ہے. زیتون کا تیل؟ جی ہاں، صحت مل جاتی ہے انسان کو. ماشاءاللہ. اس میں روحانی طور پر بڑا علاج میں نے بھی خود دیکھا ہے، جب بتاتا ہوں اس کو میں، انشاءاللہ اللہ سے ٹھیک ہو جاتے ہیں لوگ. اور اسی دوران یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، زیتون کی جو لکڑی ہوتی ہے اس کی اپنا انجیر کی، اگر یہ گھر میں جلائی جائے تو مچھر مکھی بھاگ جاتے ہیں. اچھا. ہاں جی، انجیر کی لکڑی. ٹھیک. وہ مچھر اور مکھی بھاگ جاتے ہیں. چلے میرے پاس تو ہے، میں پھر اس کا تجربہ کرتا ہوں. گھر کو بچانے کے لیے بھی ضروری ہے، جسم کو بچانے کے لیے، کھانے کے لیے، اور مکھیوں کو بھگانے کے لیے لائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کرنے سے ساری بات ہے. ایسے اللہ تعالیٰ پر جب یقین ہوگا تو پھر فائدے ہوتے ہیں.